السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم اسلامیات کلاس 7 سبق نمبر 3 سٹارٹ کرنے والے ہیں، جس کا عنوان ہے عبادات۔ پچھلے ہمارے اسباق میں ہم نے جو پڑھا اس میں تھا ایمانیات و عبادات، اور ایمانیات میں ہم نے جو ایک ٹاپک پڑھا تھا، آج ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے عبادات کی طرف آنے والے ہیں۔ عبادات، اسلام میں عبادت کا تصور۔ عبادات کیا ہیں؟ اسلام میں عبادت کس کو کہا جاتا ہے؟ عبادت کی جمع ہے، اور عبادت جو ورڈ ہے وہ عبد سے نکلا ہے۔ یہ پہلے ہم نے لیکچر میں بھی جو ہے وہ اس کو وہ کلیئر کیا تھا۔ عبادت کا ورڈ عبد سے بنا ہے، اور عبد کہتے ہیں غلامی کرنے کو، ایسی ذات کی غلامی کرنے کو جو غلامی کے لائق ہے۔ اسلام میں عبادت کیا ہے؟ اسلام میں عبادت کا جو تصور ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ کس طرح وسیع ہے؟ کیونکہ اسلام میں عبادت کوئی بڑی بڑی باتوں کو شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ اسلام میں ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا الہ خوش ہو جائے، اور ہر وہ کام جس کو چھوڑ دینے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہم بچ جائیں، اسے عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کا یہ تھوڑا سا چھوٹا سا تصور ہے کہ ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں، اسے ہم عبادت کہتے ہیں۔ یا ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یا اس کے چھوڑ دینے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہوں، ناراض نہ ہوتے ہوں، اسے ہم عبادت کہتے ہیں۔ اسلام میں عبادت کیا ہے؟ اسلام میں عبادت ہر اس کام کو ہم کہیں گے جو ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ اس میں ہماری بہت سی جو ہیں وہ عادات شامل ہو جائیں گی، اور یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی دعا بھی ہماری جو ہے وہ ہماری عبادت میں شامل ہو جائے گی۔ اب ہم اسلام میں جو مین عبادات ہیں جن کو بنیادی تصور کیا جاتا ہے، اس پر تھوڑی سی بحث کریں گے۔ سب سے پہلے آتی ہے نماز۔ یہ وہ عبادات ہیں جو بدنی عبادات میں شامل ہوتی ہیں، بدنی یا مالی عبادات میں شامل ہوتی ہیں، جس کو کرنے کے لیے ہمارے جسم کو حرکت میں آنا پڑتا ہے۔ یہ وہ عبادات ہیں۔ سب سے پہلی عبادت جو ہماری بدنی عبادت ہے اور سب سے اہم عبادت ہے، وہ ہے نماز۔ اسلام میں نماز کا جو تصور ہے وہ بہت زیادہ کھلا ہوا ہے، بہت گشادہ ہے، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اہمیت کس حساب سے ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس چیز کا سوال کریں گے، جس کام کا سوال کریں گے، وہ ہے نماز۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں ایک مضبوط رابطہ قائم کر دیتی ہے۔ کیسے قائم کرتی ہے؟ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو وہ گویا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے کہا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں میرے خدا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوں۔ جو انسان میں اکڑ ہوتی ہے، غرور ہوتا ہے، جو تکبر ہوتا ہے، اس وقت اس کو وہ سب کو سائڈ پہ رکھ کے صرف ایک رب کے آگے سجدہ ریز ہو کے یہ بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اے میرے رب، میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے تو مجھے بنانے والا ہے، اور تو ہی میرا مالک ہے، اور تو ہی میرا الہ ہے۔ اور اتنا مضبوط رشتہ اس وقت قائم ہو جاتا ہے انسان اور بندے اللہ تعالیٰ کے درمیان میں، کہ اس وقت اس کو اگر ہم اس کی رحمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس وقت شمار کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے، اور ہر اس وقت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ قریب تر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نماز کے وقت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کا سارا دھیان جو ہے وہ نماز کی طرف آ جاتا ہے۔ دوسری جو عبادت ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو اپنے پختہ ایمان کے ساتھ ہی کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ
سب پر فرض نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو صاحب استطاعت ہیں ان پہ فرض ہیں، یا جن کے پاس مال و دولت ہے ان پہ فرض ہے، جو غریب ہیں ان پہ یہ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہر سال بعد 1 سال کے عرصہ میں جمع کیے ہوئے مال پر کچھ حصہ یا کچھ فیصد حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس میں سے نکال کر خرچ کر دینا، غریبوں کو، فقیروں کو، یا جو مسکین ہیں، جو ضرورت مند ہیں ان کو دے دینا، یہ زکوٰۃ جو ہے ایسی عبادت ہے۔ زکوٰۃ انسانوں کے درمیان میں ایک مضبوط رشتہ قائم کرتی ہے۔ کس طرح زکوٰۃ جو ہے وہ امیر اور غریب میں فرق جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے، اور جو غریب ہیں، جو بالکل پستی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو اٹھنے کا ایک موقع دیتی ہے، اور اس طرح جب وہ اوپر آتے ہیں اور جب غریبوں کو دیتے وقت امیروں کے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی ان کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ان کو بھی ان کے دکھ کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں یہ انسان جو ہیں اتنی تکلیف میں ہیں، ہماری مدد سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو اور جو ہے وہ خوشحالی کی طرف لا سکتا ہے۔ تو ان کے درمیان میں یہ انسانوں اور اللہ کے بندوں کے درمیان میں محبت اور مساوات کو پیدا کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے زکوٰۃ سے، جو معیشت ہے وہ بہت بہترین ہو جاتی ہے، لوگوں کے درمیان میں روابط قائم ہوتے ہیں، رابطے بنتے ہیں، اور بہت زیادہ ایک خوشنما سی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ یہ انسان کے لیے ایک بہت اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور قیامت کے دن میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوا نہیں ہو سکتا، اور اگر اس میں دکھاوا آ جائے تو اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کے ایمان کے مطابق، اس کی محبت کے مطابق انسان کو اجر دلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کو بھی یہاں تک حکم دیا کہ تم اس روزے کو جو ہے وہ انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دو کہ میرے بندے نے روزہ رکھ لیا ہے، اس نے مکمل کر لیا ہے، لیکن اس کا کتنا اجر دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود جو ہے وہ طے کریں گے، اور کیا اسی کے جو ہے وہ اس کے ایمان کے مطابق اس کو اس کا اجر دیں گے کہ اس نے کتنے پرخلوص ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اور روزے کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، رک جانا ہر اس برائی سے، ہر اس کام سے، ہر اس خواہش سے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہو، جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہو۔ اس کے علاوہ جو چوتھے نمبر پہ ہے وہ ہے حج۔ حج کو تمام اسلامی عبادات کا مجموعہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی واحد عبادت ہے جس میں نماز بھی آ جاتی ہے، اس میں انسان خرچ بھی کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اس میں اللہ تعالیٰ کی راستے جو ہے وہ انسان بھوک بھی برداشت کرتا ہے، پیاس بھی برداشت کرتا ہے، کئی جو ہے کتنا وقت انسان جو ہے وہ صرف اسی خواہش میں کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لوں، وہ کئی ٹائم جو ہے وہ کھاتا نہیں ہے، اپنے آپ پہ برداشت کرتا ہے، وہاں پہ لوگوں کی برداشت کرتا ہے، کئی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، سفر کی تکلیف برداشت کرتا ہے، اور یہ ساری برداشت جو ہے وہ کس لیے کرتا ہے؟ صرف اس رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے جو صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ہی واحد ہی اس کائنات کا مالک و خالق ہے۔ اور حج جو ہے وہ انسان کے لیے یہ ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے، یہ صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک دفعہ کرنا فرض قرار دے دیا ہے۔ مطلب جو اتنی طاقت رکھتا ہے جسمانی بھی اور مالی بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل سکے، سفر کر سکے، وہاں پہ کچھ دن گزار سکے، عبادات کر سکے اور کر کے واپس بھی آ سکے، ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرض قرار دے دیا ہے۔ اور جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا تو اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہماری آج اسلام میں عبادات کے تصور کا ہم مختصر تعارف پھر سے کر دیتے ہیں کہ عبادت ہر وہ کام ہے، ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا
یا جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہوں، یا ہر وہ کام جس کے کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، یا پھر جس کے نہ کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہوں یا جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں، اس کام کو نہ کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اس کا مختصر سا تعارف ہم ابھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے نیکسٹ چیپٹرز میں، ہمارے اگلے لیکچرز میں ہم اسی کو آگے مزید جو ہے وہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی جو آج ہم نے یہاں پڑھا ہے توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے ایمان کو مضبوط کرے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔